بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، لفظ امر کے حوالے سے ہماری بحث میں ہم نے لفظ امر کی معنی کے حوالے سے مصنف کا قول ذکر کیا کہ امر جو ہے وہ وجوب میں حقیقت ہے۔ اس قول کے مقابلے میں دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ امر جو ہے وہ وجوب اور ندب دونوں میں حقیقت ہے، لہذا ان لوگوں کے نزدیک امر جو ہے وہ لفظ امر مشترک معنوی ہے، وجوب اور ندب دونوں میں۔ اس قول کے قائلین نے جو ادلہ ذکر کیے ہیں، ان ادلہ کو اگر ہم ایک نظر میں بیان کریں، جن کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج ان کا رد بھی پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا دلیل یہ تھا کہ بھئی امر کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو کہتے بھئی اوامر کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب اوامر اور دوسری ندبی اوامر۔ یہ تقسیم تب صحیح ہوگی جب ایسی معنی کا لحاظ کیا جائے جو دونوں کو مشترک ہو تاکہ مقسم مشترک بنے، پھر اس بنیاد پہ تقسیم صحیح ہوگی، وگرنہ تقسیم تو صحیح نہیں ہوگی۔ بس یہ تقسیم خود دلیل ہے اس چیز کی کہ امر جو ہے وہ مشترک معنی بھی ہے وجوب اور ندب میں۔ مصنف فرماتے ہیں فی ہے، اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ مقسم کا لحاظ کرتے وقت ایسی عام معنی کا جو ہے نا وہ لحاظ کیا جائے جو دونوں اقسام کو شامل ہوں، لیکن یہ کہاں سے پتہ چلے کہ وہی معنی جو ہے وہ موضوع لہو ہے، کیونکہ استعمال لفظ در معنی عام جو ہے وہ حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ جس طرح سے معنی مجازی کو لحاظ کر سکتے ہیں، حقیقی کو بھی لحاظ کر سکتے ہیں، لہذا استعمال ہونا عام معنی میں اس مورد میں دلیل نہیں ہے کہ لفظ امر کا موضوع لہو بھی وہی ہو۔ دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لفظ امر کا استعمال جس طرح سے اوامر وجوبیہ میں ثابت ہے، اسی طرح سے اوامر ندبیہ میں بھی ثابت ہے۔ بس اگر یہ مشترک معنوی نہ ہو تو مجازیت اور اشتراک لفظی لازم آئے گی، یعنی یا مجاز کے قائل ہوں گے کہ دوسری معنی میں وہ مجازن استعمال ہوا ہے، یا یہ قائل ہونا پڑے گا کہ بھئی اس کے لیے وہ مشترک لفظی ہے، اور اصل جو ہے وہ عدم اشتراک اور عدم مجازیت ہے۔ بس ثابت ہوا کہ امر جو ہے وہ مشترک معنوی ہے وجوب اور ندب۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے مقدمات کی بحث میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ یہ محسنات اور ذوقیات کا تقاضا ہے، یہ مشتق جو ہے مرجح کی حد تک نہیں پہنچا، یہ مرجح کی حد تک نہیں پہنچتا، لہذا یہ بعض لوگ کی اپنی ذوقیات کے مطابق ہے۔ اب کوئی اس کو مانتا ہے، جو مانتا ہے ان کے نزدیک یہ ہے، لیکن مرجح جو موجب وضع ہو وہ تو وہی علامات حقیقت و مجاز مشہورہ ہیں، تبادر ہو، صحت سلب اور عدم صحت سلب، اضطراد وغیرہ، وہ چیزیں جو ہے وہ دلیل ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں تو دلیل نہیں ہو سکتی۔ تیسری دلیل جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ فعل مندوب جو ہے وہ طاعت ہے۔ یہ صغرا اور کبرا کی صورت میں اس دلیل کو بیان کیا گیا کہ بھئی فعل مندوب بھی جو ہے وہ طاعت ہے، اور ہر طاعت جو ہے وہ مامور بھی ہے، بس مستحب بھی جو ہے، امر مندوب بھی جو ہے وہ مامور بھی ہے، لہذا لفظ امر کا مشترک ہونا اشتراک معنوی جو ہے امور مندوبہ کے لیے بھی ثابت ہے، تبھی تو اشتراک معنوی ثابت ہوگا، تبھی تو ہم کہیں گے کہ مستحب بھی جو ہے وہ مامور بھی ہے۔ مصنف کہتے ہیں آپ کی صغرا بھی جو ہے وہ مورد اشکال ہے اور کبرا بھی جو ہے وہ مورد اشکال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبرا میں آپ مامور بھی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ ثابت ہو کہ بھائی فعل مندوب طاعت ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ مامور بھی سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اگر مامور بھی سے مراد آپ کی وہ مامور بھی ہے جو امر واقعی سے جس کے بارے میں امر آیا ہے، تو کبرا باطل ہے کہ بھئی ہر جو ہے نا وہ طاعت کے لیے امر واقعی موجود نہیں ہے، اور اگر مراد مامور بھی سے ایسا مامور بھی ہے جو عام ہے اس سے کہ اس کے لیے امر واقعی موجود ہے یا امر مجازی موجود ہے، تو یہ مدعا کو تو ثابت
اس صورت میں یہ امر تو اس کے لیے درست ہوگا، لیکن آپ کی جو مدعا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر مامور بھی اطاعت ہو جائے گا، اس کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ امور مجازیہ جو ہے ان کی اطاعت جو ہے وہ مامور بھی حقیقی نہیں کہلاتی، لہذا یہ دلیل بھی جو ہے آپ کی وہ مورد خدشہ ہے۔ لہذا یہ و تقسیم سے ان یعنی قائلین قول دوم کے ادلہ کو جو ہے نا وہ مصنف ذکر کر رہا ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ و تقسیم الی الایجاب والاستحباب، کہ امر کی جو تقسیم ہے ایجاب اور استحباب کی طرف، انما تکون قرینۃ الی ارادۃ المعنی العام منہ فی مقام تقسیمہ، یہ پہلی دلیل کا رد ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ امر تقسیم ہوتا ہے وجوب اور استحباب میں، یہ تقسیم جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا قرینہ ہو سکتی ہے کہ بھائی مقسم میں معنی عام کا لحاظ کیا گیا ہے جو وجوب اور ندب دونوں کو شامل ہوتی ہے، فی مقام تقسیم ہی، جب اس کو تقسیم کیا جا رہا تھا، لیکن آیا وہ معنی موضوع لہو ہے یا نہیں، اس چیز کا پتہ آپ کہاں سے لگائیں گے، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ لہذا طلباء کرام یہ پہلی دلیل جو ہے وہ مصنف نے رد کی۔ وصیحۃ الاستعمال فی معنی عام من کونہ علی نحو الحقیقت والمجاز، کہتے ہیں اور استعمال کا صحیح ہونا ایسی معنی میں جو عام ہو مقسم کے عنوان سے، پھر اس بنیاد پہ اس کی تقسیم جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ صحت استعمال فقط حقیقت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یا اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ حتماً معنی حقیقی کا لحاظ کیا جائے تو استعمال صحیح، حتیٰ کہ اگر معنی مجازی کا لحاظ کیا جائے اس صورت میں بھی استعمال صحیح ہے، کما لا یخفیٰ، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا أُفِيدَ، یہاں سے یہ دوسری دلیل ہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اور دیگر جگہوں میں لفظ امر جو ہے وہ ہر دو معانی میں ثابت ہے، یعنی وہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ندب میں بھی ہوا ہے، تو یا تو مشترک معنی بھی قائل ہوں ورنہ مجازیت اور اشتراک لازم آتا ہے، لہذا اس دلیل کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا مَا أُفِيدَ من، اور یہ جو افادہ کیا گیا ہے اس چیز کے لیے کہ ان الاستعمال فیما، کہ امر کا جو استعمال ہے وہ وجوب میں بھی اور ندم میں بھی جو ہے یہ ثابت ہے، ثابتن، یہ جو استعمال دونوں میں ثابت ہے، فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینہما لزم الاشتراک بالمجاز، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو مشترک معنوی نہ مانا جائے وجوب اور ندب کے لیے تو اشتراک یا مجازیت لازم آئے گی جو خلاف اصل ہے، بس ایسے امر کے کیوں قائل ہوں جو خلاف اصل ہوں، لہذا مشترک معنوی کے قائل ہوں گے، لہذا یہ پہلی جہت میں بھی اس طرف اشارہ ہوا، وفی تعارض الاحوال، اور مقدمے کی بحث میں جب ہم نے کہا کہ ایک جگہ پہ اگر تعارض ہو جائے کہ لفظ حقیقت ہے، مجاز ہے، یا مثال کے طور پہ مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے، کون سا ہے، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ان آپس میں ان کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو وہاں پہ کسی کو ترجیح نہیں ہے، اور جو چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں وہ مرجحات، محسنات اور ذوقیات سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا یہ ذوقیات جو ہیں، امور ذوقیات جو ہیں، یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ ہم ان کو بے عنوان مرجح قبول کریں، ٹھیک ہے، لہذا فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو ذکر کیا تھا، جب یہ مرجح حساب نہیں ہوتی تو اس کی بنیاد پہ موضوع لہو بھی جو ہے وہ معین نہیں ہوگا، فراجع کہتے ہیں وہاں پہ رجوع کریں، ایسے اس بنیاد پہ یہ دوسری دلیل بھی جو ہے مصنف کی وہ بھی جو ہے نا وہ ناقص، مخالفین کی جو دوسری دلیل تھی وہ بھی ناقص ہوئی مصنف کے نزدیک۔ والاستدلال سے یہ تیسری دلیل ہے کہ بأن فعل المندوب طاعت، یہ اس کو آپ صغرا مان لیں کہ ہر فعل مندوب جو ہے وہ یعنی مندوب کا انجام دینا یہ اطاعت ہے، وکل طاعت فهو معمور فهو فعل المامور به، اور ہر وہ چیز جو طاعت حساب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مامور بھی کو انجام دیا جائے، بس اس بنیاد میں نتیجہ لیں گے کہ فعل المندوب
فعل المامور بھی، کہ جو بھی فعل مندوب ہے یا فعل مندوب کو انجام دینا ہے وہ مامور بھی کو انجام دینا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مامور بھی کا عنوان اس فعل مندوب کے اوپر آ جاتا ہے۔ پس جب اس کے اوپر آ گیا تو اس کا پتہ چلا کہ مامور بھی کا عنوان جس طرح سے وجوب کو شامل ہے اسی طرح سے استحباب اور ندب کو بھی شامل ہے۔ نتیجتاً یہ شمول کب جو ہے نا وہ حقیقت بنے گا جب ہم اشتراک لفظی کے قائل ہوں اور اشتراک معنوی کے قائل ہوں، وگرنہ یہ شمول جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی ان کی تیسری دلیل۔ کہتے ہیں فی ہے ما لا یخفا من من القبرا، کہ بھائی آپ نے جو یہ قاعدہ بنایا کہ کلو طاعت فہو فعل المامور بھی، اس کبرا کو ہم نہیں مانتے کہ بھائی ہر طاعت جو ہے وہ فعل مامور بھی ہے۔ اب جب صغرا غلط ہو گئی تو کبرا بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، لہذا کہتے ہیں فی ہے ما لا یخفا من من القبرا۔ کیوں بھائی یہ کلو طاعت فعل مامور بھی نہیں کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں لو ارید من المامور بھی معنی الحقیقی، اگر مامور بھی سے اس کی معنی حقیقی کا ارادہ کیا جا رہا ہے، یعنی امر وہ جو امر حقیقی ہے، تو کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں تمام مستحبات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں، بعض امور ندبیہ ایسے ہیں جن کے لیے امر حقیقی موجود نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر فرض کیا جائے کہ تمام مامور بھی کے لیے امر حقیقی موجود نہیں ہے بلکہ ان کے لیے امر مجازی ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں لا یفید المدعا، تو اس صورت میں یہ جو کلی قاعدہ آپ نے بنایا کہ کل طاعت فہو فعل المامور بھی، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ جب یہ ثابت نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ کی دلیل جو ہے وہ مدعا کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو نتیجہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ نتیجہ ہوگا کہ تین عدلہ جو ہے نا وہ باطل ہو گئی، اور جو ہے نا وہ ہمارا قول جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ شامل نہیں۔ بے الفاظ دیگر قول اول جو ہے کہ لفظ امر جو ہے مشترک معنوی نہیں ہے وجوب اور ندب میں، بلکہ لفظ امر جو ہے وہ مشترک ہے، وہ فقط جو ہے نا وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور استحباب میں جو اس کا استعمال ہے وہ استعمال اسباب مجاز ہے، اسباب حقیقت نہیں ہے، اور استعمال جائز ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ استعمال جائز ہے، دونوں معنی میں ثابت بھی ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ موضوع لہو کی حد تک نہیں پہنچتا، لہذا مجاز میں قرینے کی جو ہے نا احتیاج ہے۔ اب جب بھی امر بدون القرینہ، یعنی فرض یہ ہے کہ جب یہ استعمال ہو اور اس وقت قرینہ موجود نہ ہو کہ بھائی یہاں پہ اس سے امر ندبی کا ارادہ کیا گیا ہے یا امر وجوبی کا، اگر قرینہ ہوگا تو نہ ابناء الدلیل، ٹھیک ہے، قرینے کی اتباع کریں گے، جیسے قرینہ کہے گا ویسے ہم کریں گے۔ لیکن اگر قرینہ موجود نہ ہو، جگہ ایسی آ جائے اور لفظ امر استعمال ہو تو ہم اس کو وجوب پہ حمل کریں گے۔ البتہ یہاں پہ یہ نقطہ بھی آگے چل کے بیان کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ بھائی ندب جو ہے وہ بیان مزید کا محتاج ہے۔ اب جب وجوب میں ظہور ہو گیا تو اس چیز کو ثابت کرنا کہ یہ امر ندبی ہے اور منع من الترک جو ہے نا اس کی نقیض نہیں ہے، یعنی آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہاں چھوڑنے کی صورت میں آپ کو سزا نہیں ہوگی، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو مزید بیان کی اور دلیل کی جو ہے نا ضرورت ہے۔ بس اس صورت میں جب بھی امر بدون اب اس کو بیان کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، لہذا جب بھی بغیر قرینے کے کوئی امر استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو وجوب میں جو ہے نا استعمال کریں گے، امور ندبیہ میں ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مصنف کے نزدیک پہلا قول جو قول مشہور بھی ہے کہ امر جو ہے وجوب میں ظہور رکھتا ہے وہ ثابت ہے، دوسرا مورد جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔